أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ وَادْعُوا شُهَدَاءَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا وَلَن تَفْعَلُوا فَاتَّقُوا النَّارَ الَّتِي وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ اعدت للکافرین۔ اللہ تبارک و تعالی نے سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 23 اور 24 میں قرآن مجید کے معجزے کے بارے میں اور قرآن مجید کے حقانیت کے بارے میں کفار مکہ اور اس کے اطراف کے مشرکین ان تمام لوگوں کو تنبیہ کرتا ہوا اور چیلنج کرتے ہوئے کہتا ہے کہ اگر تمہیں قرآن مجید کے حق ہونے میں اور منزل من اللہ ہونے میں شک ہے تو اس کی طرح سے ایک کلام پیش کر کے تم بتا دو۔ قرآن اللہ کا کلام ہے۔ جبرائیل علیہ السلام کے واسطے سے اللہ تبارک و تعالی نے 23 سال کے عرصے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل فرمایا ہے۔ جب اس کا پہلا حصہ، اس کی پہلی آیتیں نازل ہو رہی تھی تو جبرائیل علیہ السلام نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور انہوں نے کہا اقرا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ما انا بقاری، مجھے پڑھنا نہیں آتا۔ دوبارہ جبرائیل علیہ السلام فرماتے ہیں اقرا۔ آپ کہتے ہیں ما انا بقاری، میں پڑھنا نہیں جانتا ہوں۔ تیسری مرتبہ پھر کہتے ہیں اقرا، پھر آپ وہی جواب دیتے ہیں ما انا بقاری، مجھے پڑھنا نہیں آتا۔ اللہ تبارک و تعالی نے جبرائیل علیہ السلام کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بھیجا تھا، تو جبرائیل علیہ السلام نبی کے بارے میں جانتے تھے کہ ان کو کیا پڑھنا آتا ہے، کیا نہیں پڑھنا آتا، ان کی حالت کیا ہے۔ پھر بھی 3 مرتبہ اقرا، پڑھو پڑھو، یہ کہنے کا مقصد یہ تھا کہ دنیا والوں کو یہ پیغام دیا جائے کہ جب پہلی آیت ان پر نازل ہو رہی تھی اس وقت تک انہیں دنیا کی کوئی چیز پڑھنے نہیں آتی تھی، کیونکہ اگر پہلے سے ہی انہوں نے کچھ پڑھا ہوتا اور پھر یہ قرآن بھی پڑھا ہوتا تو لوگوں کو یہ شبہ ہوتا تھا کہ یہ پہلے بھی کسی کے پاس پڑھا کرتے تھے، اب یہ آیتیں پیش کر رہے ہیں، ہو سکتا ہے یہ کسی اور سے پڑھی ہوئی چیزیں لوگوں کے سامنے بیان کر رہے ہیں۔ لہٰذا ان کی زبان سے اعتراف کروایا گیا کہ میں نے کچھ بھی نہیں پڑھا ہے ابھی تک، میں مکمل خالی الذہن ہوں۔ اب اگر آپ پڑھاؤ گے تو یہ سمجھیے کہ یہ پہلی پڑھائی ہوگی، پہلی تعلیم ہوگی، اس سے پہلے تک مجھے کچھ نہیں آتا ہے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا گیا اقرأ بسم ربک الذی خلق خلق الانسان من علق اقرأ وربک الاکرم الذی علم بالقلم علم الانسان ما لم يعلم۔ یہاں سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر قرآن مجید تسلسل کے ساتھ نازل ہوا۔
تو قرآن کو اس طرح سے محفوظ کر لیا گیا کہ کسی کے شبہ میں، کسی کے شک میں، کسی کے دماغ میں بالکل ہی نہ آ سکے کہ نبی نے جو پڑھا ہے وہ کسی اور سے پڑھا ہوگا، بلکہ یقین کر لیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جبرائیل علیہ السلام سے ہی پڑھا ہے۔ اس کے باوجود بھی کفار مکہ کو، عرب کو، ایسے افراد کو جو شرپسند ہوا کرتے تھے یا جن کے دماغ میں شبہ ہوا کرتا تھا، وہ یہ کہتے تھے کہ محمد بن عبداللہ جو کلام پیش کرتے ہیں وہ کسی کاہن کا کلام ہے، کسی جادوگر کا کلام ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کوئی کاہن اگر ہے تو تمہارے درمیان کا ہے، کوئی نجومی ہے، کوئی جادوگر ہے تو وہ بھی تمہارے درمیان رہنے والا ہے۔ مطلب یہ ہوا کہ تمہارے درمیان کے لوگوں کی طرح صلاحیتیں تمہارے اندر بھی ہوگی۔ ایک جادوگر ہے تو آپ کے پاس دوسرا بھی جادوگر ہوگا اس کے جیسا یا اس سے بہتر، کوئی ایک کاہن ہے تو اس کی طرح اور بھی ہوگا، کوئی ایک زبان کا ماہر ہے تو اس کی طرح کوئی اور بھی زبان کا ماہر ہوگا۔ ٹھیک ہے، اگر یہ کلام ایک جادوگر کا ہے، ایک کاہن، ایک نجومی کا ہے، ایک شاعر کا ہے، ایک ماہر زبان کا ہے، تو آپ دنیا میں اس طرح کے جہاں جہاں بھی اچھے جادوگر، ماہرین، زبان کے اچھے بولنے والے جانتے ہو، ان سب کو جمع کر لو اور ان سے کہہ دو کہ اس طرح کا ایک کلام پیش کر کے بتا دے۔ اگر انسانوں کا بنایا ہوا کلام ہے تو کوئی دوسرا انسان اس سے اچھا بیان بنا سکتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ واضح کر دیا وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا، اگر آپ شک میں پڑے ہوئے ہو اس کلام کے بارے میں جو ہم نے نازل کیا ہمارے بندے محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر، فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ، تو اس کی طرح ایک سورہ پیش کر کے دکھا دو، کوئی بھی ایک سورہ۔ وہ ضروری نہیں کہ سورۃ البقرہ ہو، سورۃ الفاتحہ اس کی طرح ایک سورہ لا کر بتا دو، سورۃ الناس کی طرح ایک سورہ لا کر بتا دو، ایک چھوٹی سی چھوٹی سورہ بھی پیش کر کے ایسی بتا دو جس کے کلام میں مٹھاس ہو، جس کا کلام معجزہ ہو، جس کو جب جب پڑھا جائے تب تب پڑھنے میں اچھا لگے۔ انسان کا کلام چاہے جتنا بہتر ہو، چاہے جتنا اچھا ہو، آدمی ایک بار دو بار پڑھتا ہے پھر بوریت محسوس کرنے لگتا ہے۔ چاہے جتنی میٹھی آواز میں پیش کرتا رہے اس کلام کو، پھر بھی آدمی اس سے اکتا جاتا ہے۔ وہ زیادہ دن نہیں سن سکتا، زیادہ مرتبہ نہیں پڑھ سکتا، مگر ہم سورۃ الفاتحہ کتنی مرتبہ پڑھتے ہیں؟ ہر نماز میں پڑھتے ہیں، ہمیشہ پڑھتے ہیں، ہمیشہ سنتے ہیں۔ کبھی ایسا محسوس ہوتا ہے کہ سورۃ الفاتحہ بور ہو گیا، کوئی دوسری سورہ پڑھ لینی چاہیے؟ اس سورہ کو جتنی مرتبہ پڑھا جاتا ہے، جتنی مرتبہ ہم سنتے ہیں، ابھی ہمارے امام صاحب نے پڑھائی، الگ الگ انداز میں، الگ الگ آواز میں، الگ الگ لہجے میں، جتنی مرتبہ ہم سنتے ہیں قرآن اتنا ہی اور اچھا لگتا رہتا ہے۔ انسان کے کلام میں چاہے اس کو جتنا خوبصورت بنا کر پیش کیا جائے، چاہے جتنے اچھے انداز میں پیش کیا جائے، 1 سے 2، 2 سے 3، اس کے بعد پھر آدمی سننے کی سکت نہیں رکھتا، چھوڑ دیتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کہتے ہیں لا کر بتاؤ ایسا کلام، فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ وَادْعُوا شُهَدَاءَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ۔ اور اگر اللہ تبارک و تعالیٰ کے علاوہ تمہارے پاس اور بھی کوئی مددگار ہوں دنیا میں، انسانوں میں سے، جنوں میں سے، خطیبوں میں سے، جادوگروں میں سے، ماہرین میں سے کوئی بھی ہو، اللہ کو چھوڑ کر دنیا کا چاہے جو انسان ہو، چاہے جس کو آپ بلا لیں، ان سب کو بلا کر دیکھو، ان کنتم صادقین، اگر تم واقعی سچے ہو، سب کو بلا کر ایک سورہ، ایک کلام پیش کر کے دکھا دو، ایک آیت پیش کر کے دکھا دو، ہم مان لیں گے کہ آپ واقعی اب سچے انسان ہیں۔ اللہ یہ بتانا چاہتا ہے کہ آپ جو یہ کہہ رہے ہو کہ یہ کلام
انسان کا ہے، کسی جادوگر کا ہے، کسی فنا فرانک فنا کا ہے، آپ کی یہ باتیں جھوٹی ہیں، آپ اس کلام میں اس بات میں سچے نہیں ہو۔ کیوں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس طرح سے عربوں کو چیلنج کیا؟ کیوں عربوں کو اس جانب متنبہ کیا؟ اس لیے کہ عرب یہ سمجھتے تھے کہ ہم زبان میں بڑے ماہر ہیں، اپنی زبان پر انہیں فخر تھا، وہ اپنی زبان کی مہارتوں کا استعمال الگ الگ میدان میں کیا کرتے تھے، اور ایک دوسرے سے بڑھ چڑھ کر کلام پیش کر کے باقاعدہ مقابلے کیا کرتے تھے۔ ایک بہترین کلام فصیح و بلیغ سمجھے جاتے تھے، چاہے جتنی فصاحت ہو، چاہے جتنی بلاغت اور مہارت ہو، ان تمام مہارتوں، فصاحت و بلاغت کے باوجود قرآن کریم سب سے اونچا ہے، کیونکہ وہ رب العالمین کا کلام ہے، اور وہ اشعار، وہ عربی زبان کی فصاحت و بلاغت، وہ عربی زبان میں لکھی ہوئی کتابیں، یہ انسانوں کا کلام ہے۔ اللہ کے کلام میں اور رب العالمین کے کلام میں فرق ہوگا۔ فَإِن لَمْ تَفْعَلُوا وَلَن تَفْعَلُوا، اور اگر تم ایسا نہیں کر سکو، اور یقین ہے کہ تم ہرگز نہیں کر سکو گے، اگر تم ایسا نہیں کر سکو، اللہ کہتا ہے اور یقین ہی ہے کہ تم ہرگز ایسا نہیں کر سکتے، فَاتَّقُوا النَّارَ الَّتِي وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ، تو اس آگ سے ڈرو، اس جہنم سے ڈرو، اس دوزخ سے ڈرو جس کا ایندھن انسان اور پتھر ہوں گے۔ جب تمہیں یقین ہو جائے کہ اللہ ہی کا کلام ہے، کسی دوسرے کا کلام نہیں ہے، تب تمہیں مان لینا چاہیے، ایمان لے آنا چاہیے۔ اس کے باوجود بھی اگر تم ایمان نہیں لاتے ہو تو پھر تمہارا ٹھکانہ جہنم ہوگا۔ حق کو پہچاننے کے باوجود، حق کو پرکھ لینے کے باوجود بھی کوئی انسان اگر حق کو قبول نہیں کرتا ہے تو گویا اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہاں پر ناراضگی کا اظہار کر دیا کہ سچائی سامنے آ گئی پھر بھی آپ نہیں ماننا چاہتے ہو، حق آپ کو معلوم ہو گیا پھر بھی آپ نہیں ماننا چاہتے ہو، تو یاد رکھو تمہارا ٹھکانہ جہنم ہے۔ کیا ہے یہ جہنم؟ وقودها الناس والحجارہ، جہنم کی آگ کو بھڑکانے کے لیے لکڑیوں کی ضرورت نہیں پڑے گی، پلاسٹک، پیپر، ان کی ضرورت نہیں پڑے گی، پیٹرول کی ضرورت نہیں پڑے گی۔ اس کو بھڑکانے کے لیے انسان اور پتھر ڈالے جائیں گے۔ انسان جتنے ڈالے جائیں گے اتنے ہی زیادہ یہ آگ بھڑکتی چلی جائے گی، جتنے پتھر ڈالے جائیں گے اتنے ہی زیادہ یہ آگ بھڑکتی چلی جائے گی۔ بعض مفسرین کہتے ہیں کہ پتھروں سے مراد وہ پتھر ہیں جن کی دنیا میں عبادت کی جاتی ہے۔ اِنَّكُمْ وَمَا تَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ حَسَبُ جَهَنَّمْ، سورہ انبیاء کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں تم اور جس کی تم عبادت کرتے ہو یہ دونوں کے دونوں جہنم کے ایندھن ہوں گے، جہنم کی لکڑیاں ہوں گی۔ تمہیں بھی جہنم میں ڈالا جائے گا، مشرکین کو، اور جن چیزوں کے ذریعے یا جس کی وہ عبادت کرتے تھے ان کو بھی جہنم کے اندر ڈال دیا جائے گا۔ اعدت للکافرین، جہنم کافرین کے لیے تیار کی گئی ہے، جہنم تیار کی گئی ہے کافرین کے لیے، جو کافرین اس میں ہمیشہ رہیں گے۔ لیکن اسی جہنم میں مسلمان بھی جائیں گے، وہ مسلمان جو کفر، کافروں والا عمل کریں گے۔ کافر اللہ کی نافرمانی کرتا ہے تو اللہ کے نافرمانوں کے لیے جہنم بنائی گئی ہے، وہ کافرین اس میں ہمیشہ رہنے والے ہیں۔ لیکن وہ مسلمان جو کافروں والا عمل کرے گا وہ بھی کافروں کے ساتھ جہنم میں ہوگا۔ یہ الگ بات ہے کہ مسلمان جہنم میں ہمیشہ نہیں رہے گا، لیکن اپنے کفریہ عمل کی وجہ سے، رب کی نافرمانی کی بنا پر، اس کی اپنی نافرمانی کی مقدار میں وہ جہنم میں جلے گا۔ اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو جہنم سے آزاد کر دے گا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں قرآن مجید پہ یقین کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اس پر عمل کرنے، اس کی تلاوت کرنے اور اس کو اپنی زندگی کا حصہ بنانے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔